جی نہیں آؤں. السلام علیکم. ویلکم ٹو آن لائن کلاسز فرام TKS سینئر کیمپس. دس از می عروج سحر. سبجیکٹ اسلامیات. آج کی اچھی بات، خاموشی ایک عبادت ہے. مطلب یہ کس طرح کی ایک عبادت ہے؟ جب ہم خاموش رہتے ہیں تو اٹ مینس کہ ہم سے نہ ہم اچھا بول رہے ہیں نہ برا بول رہے ہیں. تو اچھا اگر بولیں تو اس کا تو ہمیں اجر ملے گا، لیکن اگر ہم برا بولیں تو اس کا تو ہمیں یعنی اس کی ہمیں سزا یا ہمیں اس کا گناہ ملے گا. تو اگر ہم خاموش رہیں تو ہمارا کوئی گناہ نہیں لکھا جائے گا. تو اٹ مینس کہ ہم عبادت میں ہی ہیں. چلیں اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں. ہم نے یہ چیپٹر تو سٹارٹ کیا ہوا تھا، لیکن ایک بار پھر ہم سٹارٹ سے تھوڑا سا اس کو دیکھ لیتے ہیں، اس کے پوائنٹس دیکھ لیتے ہیں کہ ریوائز ہو جائیں ہمیں. روزہ، فضیلت اور معاشرتی اثرات. روزہ کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے اور اس کے معاشرے پر اثرات کیا ہیں، یہ تو آپ کو میں نے بتایا تھا، لیکن ایک بار پھر میں ریپیٹ کر رہی ہوں آپ لوگوں کے لیے کہ روزہ اسلام کا چوتھا بنیادی رکن ہے. روزے کو عربی زبان میں صوم کہتے ہیں، جس کے معنی ہے رکنا یا چھوڑ دینا. اور جو روزہ رکھتا ہے اس کو صائم کہتے ہیں. صوم سے ہی یہ ورڈ آیا ہوا ہے، صائم. پھر صائم کا کیا مطلب آتا ہے؟ صائم کا مطلب آتا ہے کھانے پینے اور عمل مباشرت سے خود کو روک لینا. ٹھیک ہے. اور قرآن میں بھی روزوں کی فرضیت کس طرح ثابت ہے کہ یہ آیت شریف ہے کہ اے ایمان والو تم پر روزہ اس طرح فرض کیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلی امتوں پر فرض کیا گیا تھا، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. ہم پر رمضان کے روزے کیوں فرض کیے گئے ہیں اور ہم سے پہلی امتوں پر کیوں فرض کیے گئے تھے؟ اس لیے تاکہ ہم پرہیزگار بن جائیں. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی خبر ہمیں شعبان کے مہینے کی جو آخری تاریخ تھی اس میں ایک خطبہ دیا، اور اس میں کیا فرمایا تھا کہ اے لوگو، ایک بڑی عظمت اور بڑی برکت والا مہینہ تم پر سایہ فگن ہونے والا ہے. اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں روزہ رکھنا فرض قرار دیا ہے. رمضان کے مہینے کے جو روزے ہیں وہ فرض ہیں ہم پر. ٹھیک ہے نا؟ رمضان کے مہینے کے روزے ہم پر فرض ہیں، اور اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. مطلب کہ اس رات کی جو عبادت ہم کریں گے وہ 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے. تو وہ کون سی رات ہے؟ تو وہ رات ہے لیلۃ القدر کی رات ہوتی ہے، جو رمضان کے آخری عشرے میں ہوتی ہے. اور ہم چاند دیکھ کر ہی روزہ رکھتے ہیں، چاند دیکھ کر ہی عید کرتے ہیں. لیکن اگر ہمیں چاند نظر نہ آئے عید کے موقع پر تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ پھر ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ اپنے 30 ڈیز کمپلیٹ کر کے ہمیں اپنے جو 30 روزے ہیں وہ کمپلیٹ کر کے عید کر لینی چاہیے. پھر چاند کا انتظار نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. روزے کی فضیلت کیا تھی؟ روزے کی فضیلت کیوں تھی؟ قرآن مجید اور احادیث نبویہ میں رمضان مبارک کے روزے رکھنے کے بے شمار فضائل بیان ہوئے ہیں. روزوں کی فرضیت کیوں ہے؟ کیونکہ اس سے ہم اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ پرہیزگار، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. تو جب ہم پرہیزگار بن جائیں گے تو ہمیں کیا حاصل ہوگا؟ تقوی حاصل ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا؟ تقوی مین اللہ سے، ہم اللہ کا جو ڈر ہے وہ ہمیں حاصل ہو جائے گا. قرآن کریم بھی رمضان المبارک کے مہینے میں ہی نازل ہوا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان آتا ہے تو رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے. حدیث قدسی کا مفہوم ہے کہ ایک نیکی کا ثواب کتنا ہو جاتا ہے؟ 10 سے 700 گنا تک بڑھایا جاتا ہے. اور روزے کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ایک خاص ارشاد ہے، وہ یہ ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا.
اور میں نے اس کے بارے میں آپ کو کافی ڈیٹیل سے سمجھایا تھا کہ اس کا مطلب کیا ہے کہ روزہ میرے لیے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا، کیونکہ باقی عبادات اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں ہیں، سب عبادات اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، لیکن باقی عبادات میں ریاکاری شامل ہو سکتی ہے، مطلب دکھاوا، ہم لوگوں کو دکھانے کے لیے باقی عبادات، یعنی ہم بعض ٹائم دل میں غرور تکبر سا دکھاوا سا آ جاتا ہے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، لوگ ہمیں دیکھتے ہیں کہ دیکھو یہ کیسے نماز پڑھ رہا ہے، لوگ نہیں پڑھتے اور ہم پڑھ رہے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آپ لوگوں کے لیے پڑھتے ہو یا میرے لیے پڑھتے ہو؟ لیکن روزہ یہ ایک ایسی عبادت ہے جس کا صرف اللہ کو علم ہوتا ہے کہ ہاں میرا یہ بندہ مکمل روزے سے ہے، کسی انسان کو نہیں پتہ کہ یہ انسان مکمل روزے سے ہے نہیں ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ بھی اس کا اجر کہتا ہے میں خود ہی دوں گا اس کا اجر۔ آگے ہم جاتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی اہمیت و فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ روزہ شہوت کو توڑنے اور کم کرنے کا بہترین علاج ہے۔ روزے کی بدولت انسان اپنی حیوانی خواہشات پر قابو پا لیتا ہے، یعنی ہر بری خواہش انسان عام دنوں میں کرتا ہے کہ بس میں یہ بھی کروں وہ بھی کروں، گناہ کروں، اللہ تعالیٰ کو ناراض کروں، لیکن جب وہ روزے سے ہوتا ہے، مکمل روزے سے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جو روزہ رکھا جاتا ہے وہ، تو اس کو کیا حاصل ہوتا ہے؟ نیکی اور تقوی، کیونکہ اسے پتہ ہوتا ہے میں روزے سے ہوں، مجھے جھوٹ نہیں بولنا، میں روزے سے ہوں، مجھے لوگوں کو تنگ نہیں کرنا، میں روزے سے ہوں، مجھے یہ گناہ نہیں کرنا، تو پھر اس کو کیا حاصل ہو جاتا ہے؟ نیکی اور تقوی۔ روزہ اور قرآن مجید دونوں روزے آخرت میں بندے کے لیے شفاعت کریں گے، روزہ بھی کرے گا اور قرآن مجید بھی کرے گا۔ جو شخص خالصتاً اللہ تعالیٰ کا حکم مانتے ہوئے روزہ کی مشقت برداشت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی افطاری کے وقت دعا کو قبول فرماتا ہے۔ خالصتاً اللہ تعالیٰ کا حکم مانتے ہوئے، مطلب کہ ہم اللہ تعالیٰ کا حکم مان کر ہی روزہ رکھتے ہیں نا، رمضان کے روزے ہوتے ہیں وہ، تو ہم وہ روزہ تو رکھتے ہیں لیکن صرف بھوکا پیاسا رہنے کے لیے نہیں، اس میں جس باتوں سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہوا ہے ان سب باتوں سے ہم رکے رہیں، تو وہ ہمارے لیے برداشت کرنا مشکل، کیونکہ ہم تو گناہوں میں پڑے ہوتے ہیں، ہماری عادت بن چکی ہوتی ہے جھوٹ بولنا، یعنی غیبت کرنا یہ، لیکن انسان جب روزے میں ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو روکتا ہے کہ نہیں میرا روزہ ہے، مجھے غیبت نہیں کرنی، مجھے جھوٹ نہیں بولنا، مجھے چغلی نہیں کھانی، مجھے کسی کو تنگ نہیں کرنا، اور بھوک پیاس الگ برداشت کرتا ہے۔ تو روزے کی مشقت کا مطلب یہی ہے کہ روزے کی مشقت جب وہ اتنی برداشت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی افطاری کے وقت دعا کو قبول فرماتا ہے جو وہ روزہ کھولنے سے پہلے کرتا ہے۔ روزہ دار شخص گناہوں، نفس اور شیطان کے حملوں سے محفوظ ہو جاتا ہے اور اخلاق رذیلہ مثلاً غیبت، بد نظری، بہتان، چغلی، جھوٹ اور بے ایمانی اور وعدہ خلافی وغیرہ سے بچنے کی بھرپور کوشش کرتا ہے۔ اس طرح سے انسان کا نفس کا تزکیہ ہو جاتا ہے، انسانی نفس کا تزکیہ ہو جاتا ہے، تزکیہ پاک ہو جاتا ہے۔ جب ہم اپنے آپ کو اس روزے میں ان چیزوں سے روکیں گے، یہ جو گناہ ہیں ان سے، برے کاموں سے روکیں گے، تو اب یہ پیج ہے، وائٹ پیج ہے، میں اس پر یہاں ایک بلیک لائن لگاؤں، یہاں، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ یہ آپ کو صاف نظر آئے گا؟ نہیں نظر آئے گا۔ اسی طرح جب ہم گناہ کرتے ہیں تو اسی طرح سیاہ دھبے ہمارے دل پر لگتے جاتے ہیں، تو جب ہم اپنے آپ کو روزے کے دوران ان گناہوں سے روکتے ہیں تو وہ سیاہ دھبے ہمارے دل پر نہیں لگتے، تو ہمارا جو نفس ہے وہ تزکیہ اس کا ہو جاتا ہے، پاک ہو جاتا ہے گناہوں سے۔ رمضان المبارک کا پہلا عشرہ رحمت ہوتا ہے، دوسرا عشرہ مغفرت اور تیسرا عشرہ جہنم سے نجات دلانے والا ہے۔ پہلا عشرہ مطلب 10 ڈیز کو بولا جاتا ہے، 10 کو بولا جاتا ہے عشر، تو 30 ڈیز ہوتے ہیں رمضان کے، جو فرسٹ 10 ڈیز ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہوتی ہے، ویسے تو پورا رمضان ہوتی ہے لیکن وہ 10 ڈیز اس کے لیے خاص ہیں، اس میں رحمتیں ہی نازل ہوتی ہیں۔ دوسرے جو سیکنڈ اس میں آتے ہیں 10 ڈیز آتے ہیں، یعنی 11 سے 20 تک، اس میں اللہ تعالیٰ مغفرت فرماتا ہے ہر ایک کی۔ جو لاسٹ والا عشرہ ہے، 10 ڈیز جو لاسٹ کے ہیں، اس میں کیا ہوتا ہے؟ جہنم سے نجات دلانے والا۔ اس میں اللہ تعالیٰ جہنم میں جو لوگ اس ٹائم ہیں ان کو یوں
نکالتا ہے بغیر حساب کے، ان کی جہنم سے نجات کر رہا ہوتا ہے، اور جو یہاں زندہ لوگ ہیں، جو یعنی ابھی دنیا میں ہیں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ جہنم سے نجات دیتا ہے۔ گویا اس پورے ماہ کے روزے رکھنے سے ایک انسان اچھی طرح گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ جب پہلے عشرے میں اس پر رحمت ہی رحمت برس رہی ہوتی ہے، دوسرے عشرے میں اس کی مغفرت ہو جاتی ہے اس کے گناہوں کی، اور تیسرے عشرے میں وہ جہنم سے اس کو نجات کا ایک پروانہ مل جاتا ہے، ایک سرٹیفکیٹ مل جاتا ہے کہ یہ انسان، اس پر جب 10 دن رحمت برسی ہے، مغفرت ہوئی اگلے 10 دن، اور اس نے اپنے آپ کو اتنے دن روزے میں رکھ کر اللہ تعالیٰ کا حکم مان کر اپنے آپ کو ان گناہوں سے روکا ہوا ہے، تو آخری 10 دنوں میں اس کے لیے یہ بنتا ہے یا نہیں بنتا؟ جہنم سے نجات اس کی بنتی ہے نا، تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے نجات دلا دیتا ہے۔ تو پھر ایسا انسان کیسا ہوتا ہے؟ ایسا انسان اچھی طرح گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے اور نیکی کا خوگر ہو جاتا ہے، مطلب نیکی کرنے والا بن جاتا ہے، نیکی کو پسند کرنے والا۔ نیکسٹ پیج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک دروازہ ہے جسے ریان کہا جاتا ہے، قیامت کے روز اس میں روزہ دار داخل ہوں گے، اور اس کے علاوہ کوئی اس دروازے سے داخل نہیں ہوگا۔ جنت کے تو ویسے کافی دروازے ہوں گے، لیکن ہر دروازے میں لیکن روزہ داروں کے لیے ایک دروازہ مخصوص ہے جس کا نام کیا ہے؟ ریان۔ روزہ داروں کے لیے جنت میں ایک خاص دروازہ ہے جس کا نام ہے ریان۔ میں کلیئر سمجھا رہی ہوں بیٹا، اٹینٹیو رہیں آپ لوگ، اور جب میں کل آپ سے کویسچنز کروں تو مجھے آپ لوگ آنسر ضرور کریں۔ جنت میں ایک دروازہ ہے جسے ریان کہا جاتا ہے، قیامت کے روز اس میں سے صرف اور صرف کون داخل ہوں گے؟ روزہ دار داخل ہوں گے، اس کے علاوہ کوئی اور شخص اس دروازے سے نہیں داخل ہوگا۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کی راہ میں ایک دن کا روزہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ایک روزے کی وجہ سے اس شخص کے چہرے کو جہنم کی آگ سے 70 سال کی مسافت دور کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں، یعنی اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو شخص نکلا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے ہی وہ کسی کام کے ارادے سے نکلا ہوتا ہے، تو اس میں اگر وہ روزے سے ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس ایک روزے کی وجہ سے اس شخص کے چہرے کو جہنم سے اتنا دور کر دیتا ہے، 70 سال کی جو مسافت ہوتی ہے، مطلب ہم 70 سال جو ایک فاصلہ طے کرتے ہیں ایک جگہ پر جانے کے لیے، اتنا دور کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو، کس سے؟ جہنم کی آگ سے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنا بہت فضیلت والا عمل ہے۔ اس مہینے میں ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنا مال خرچ کرنا چاہیے، غریبوں کو دینا چاہیے، لوگوں کی ہیلپ کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مقدس مہینے میں تیز چلنے والی آندھیوں سے بھی زیادہ سخاوت فرماتے، جتنی تیز آندھیاں چلتی ہیں اس سے بھی زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخاوت فرماتے تھے اس مہینے میں۔ ویسے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخی تھے، بہت زیادہ، عام دنوں میں بھی سخاوت فرماتے تھے، لیکن رمضان المبارک میں زیادہ ہو جاتا تھا ان کا یہ عمل، اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں بیواؤں، یتیموں، محتاجوں اور سوال کرنے والوں پر خرچ کرتے تھے۔ سوال کرنے والے کون سے ہوتے ہیں؟ جو ہمارے آتے ہیں، جو ہمارے گھروں پہ آتے ہیں، جو ہمیں باہر نظر آتے ہیں، جو ہم سے مانگتے ہیں اللہ کے نام پر، تو وہ ان کو بھی دیا جاتا ہے، دینا بھی چاہیے ان کو، ٹھیک ہے نا؟ اور بیٹا جس کی ویڈیوز آن نہیں ہے وہ اپنی ویڈیوز آن کریں، سب اپنے اپنے کیمراز آن کریں۔ ایک مصباح کی بک مجھے نظر آ رہی ہے، باقی کا منزہ، مہر، کیمرہ اپنا بک کی طرف کریں۔ روزے کے معاشرے پر کیا اثرات ہوتے ہیں، اب یہ دیکھتے ہیں ہم۔ روزے اللہ تعالیٰ نے روزہ داروں کے لیے 2 خوشیاں رکھی ہیں۔ ایک خوشی تو اسے روزہ افطار کرتے وقت حاصل ہوتی ہے، اور ایک خوشی اسے اپنے رب سے ملاقات کے وقت حاصل ہوگی۔ اپنے رب سے ملاقات کے وقت کیوں حاصل ہوگی؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ تو روزے کا اجر ہمیں کہاں ملے گا؟ تب جب ہم اللہ سے ملیں گے اور وہی ہمیں اجر دے گا۔ اب یہ نہیں پتہ کہ کتنا دینا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی کوئی لمٹ بھی نہیں بتائی، اور صرف فرمایا کہ روزہ میرے لیے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا۔
اور روزے کی ایک خوشی کون سی ہوتی ہے؟ روزہ افطار کرتے وقت وہ تو ہوتی ہے کہ سارے دن کی ہم نے بھوک پیاس گزاری ہوتی ہے، مشقت کی ہوتی ہے، جب ہمارے سامنے کھانا یا پانی یا شربت کچھ بھی رکھا جاتا ہے تو ایک خوشی سی محسوس ہوتی ہے، اور ہم جب وہ پیتے ہیں کھاتے ہیں تو خوشی محسوس ہوتی ہے. تو ایک خوشی یہ، اور دوسری خوشی اپنے رب سے ملاقات کے وقت. روزے کے معاشرتی اثرات. ایک ہی مقررہ مہینے میں مل کر روزے رکھنے سے مندرجہ ذیل معاشرتی اثرات مرتب ہوتے ہیں. اب کون سے اثرات مرتب ہوتے ہیں دیکھتے ہیں ہم. مہر اپنا کیمرہ آن کریں، بک کی طرف کریں. عام مسلمان رمضان المبارک میں روزے رکھتے ہیں جس سے اجتماعی نیکی، رواداری اور محبت کی سوچ پروان چڑھتی ہے. اجتماعی نیکی یعنی روزہ تو ہم رمضان المبارک میں سارے مسلمان رکھتے ہیں، تو ایک اجتماعی یعنی ہم اکٹھے ہو کر یہ نیکی کر رہے ہیں نا. رواداری اور محبت، ایک دوسرے سے ہم اچھا سلوک کرنے لگ جاتے ہیں، محبت کی سوچ پروان چڑھتی ہے، اجتماعیت کو فروغ ملتا ہے اور مسلمان ایک دوسرے کے غمخوار بن جاتے ہیں. روزہ رکھنے سے تقوی اور دل کی پرہیزگاری پروان چڑھتی ہے. تقوی کا حصول تو ہوتا ہی اسی لیے، یعنی روزہ ہوتا ہی اسی لیے کہ ہمیں تقوی حاصل ہو، ٹھیک ہے نا، اور دل کی پرہیزگاری بھی ہمیں ملتی ہے اس سے. اخلاقی تربیت حاصل ہو جاتی ہے، اور روزہ دار اپنے روزہ کی صحت کی خاطر خود غرضی، بے حیائی، بغض، غصے اور جھوٹ جیسے رذائل اخلاق سے مکمل طور پر بچنے کی مشق کرتا ہے. مطلب جیسے ہی ہم روزہ رکھ لیتے ہیں، ہمارے سامنے جب کوئی گناہ آتا ہے، جب ہم بعض ٹائم غصے میں ہو جاتے ہیں، جھوٹ بولنے لگتے ہیں یا غیبت کرنے لگتے ہیں، تو ہمارے دل میں یہی آتا ہے کہ ہم تو روزے سے ہیں، نہیں، ہمیں یہ گناہ نہیں کرنا چاہیے. تو ہم اپنے روزے کا خیال رکھتے ہوئے بار بار ان گناہوں کو سائڈ پر کرتے جاتے ہیں کہ نہیں، ہمیں نہیں کرنا، کیونکہ ہم روزے سے ہیں. صرف ہمیں بھوکا پیاسا تو نہیں رہنا، ہمیں ان چیزوں سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے. تو یہ ہماری روزانہ کی ایک پریکٹس ہو جاتی ہے، اور یہ پریکٹس جب ہوتی ہے تو پھر ہمارا اس یعنی ایک اخلاقی تربیت ہو جاتی ہے ہماری نا. 30 ڈیز کافی زیادہ دن ہوتے ہیں ہمارے لیے ایک کام کرتے کرتے. ہم روزانہ وہی پریکٹس بار بار دہراتے ہیں، تو کیا 30 ڈیز بعد وہ پریکٹس ہماری ختم ہو جاتی ہے، لیکن وہ ہماری عادات بن جاتی ہیں. وہی یعنی ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہماری عادت بن جاتا ہے. روزے کی حالت میں بھوک اور پیاس کی کیفیت میں انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر و قیمت جان لیتا ہے، اور وہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا شعور بھی حاصل کر لیتا ہے. بھوک پیاس کی کیفیت میں انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر جان لیتا ہے. ویسے تو ہمیں روز ہر ٹائم جس ٹائم چاہیں پانی ٹھنڈا گرم ہمیں مل جاتا ہے، کھانا مل جاتا ہے، بھوک لگی ہے کچھ بھی کھا لیتے ہیں، لیکن روزے میں انسان کو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر ہوتی ہے، اور ان لوگوں کا بھی خیال ہوتا ہے جو ان کو یہ نعمتیں نہیں ملتی. ہمارا ٹائم تو اب ہو رہا ہے. آپ سے بات کرنی تھی کہ 14 اگست آ رہا ہے. آپ لوگ جس طرح کی سیلیبریشن گھروں میں کرتے ہیں، چاہے آپ لوگ فلیگز لگاتے ہیں یا کیک کٹ کرتے ہیں یا ڈریس اپ ہوتے ہیں یا کچھ بھی، گھروں میں جس قسم کی سیلیبریشن ہوتی ہے آپ لوگوں کی نا، آپ لوگ وہ کریں گے تو اس کی پکچر لے کر آپ یا میم نور کو سینڈ کریں گے یا کسی بھی یعنی اپنی ٹیچر کو، ٹھیک ہے نا، یا کارڈ آپ لوگ بنا سکتے ہیں، میم نور کو سینڈ کر سکتے ہیں آپ، یا ٹیچر کو سینڈ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. آپ لوگوں نے یہ کرنا ہوگا اس سیلیبریشن کی پکچر لے کر یا کارڈ وغیرہ بنا کر، ٹھیک ہے نا. تھینک یو. اللہ حافظ.